ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی دور دراز سلطنت میں ایک چالاک اور ہوشیار سوداگر رہتا تھے۔ وہ غیر معمولی ذہانت کا مالک تھا اور ہر موقع سے فائدہ اٹھانے کا ہنر جانتا تھا۔ وہ عام تاجروں کی طرح بس تجارت ہی نہیں کرتا تھا بلکہ معاملات کو اس انداز میں چلاتا کہ ہر وقت نفع میں رہتا۔ اس کی کاروباری سوجھ بوجھ اور معاملہ فہمی کی وجہ سے وہ بہت جلد سلطنت کے امیر ترین تاجروں میں شمار ہونے لگا۔ لوگ اس کی ذہانت اور ہوشیاری سے مروب تھے، مگر کچھ لوگ اسے دھوکے باز بھی سمجھتے تھے، مگر اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سلطنت خوشحالی کے دور سے گزر رہی تھی۔ دور اندیش تھا، مگر درباریوں اور وزیروں میں سازشوں کا بازار گرم رہتا تھا۔ سوداگر ان تمام باتوں کو سمجھتا تھا اور ہمیشہ ان حالات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش میں رہتا تھا۔ اس نے بادشاہ کے دربار میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے کئی وزیروں اور امیروں سے تعلقات بنا لیے۔ وہ اپنی دولت اور ذہانت سے ہر کسی کو اپنی طرف مائل کر لیتا تھا، اور آہستہ آہستہ اس نے سلطنت کے کئی اہم فیصلوں میں اپنی رائے شامل کروانی شروع کر دی۔ کئی سال گزر گئے اور سلطنت میں ایک بڑی تبدیلی آ گئی۔ اچانک ایک سال شدید قحط پڑ گیا، بارشیں نہ ہوئیں، فصلیں تباہ ہو گئیں، کسان بدحال ہو گئے اور بھوک و افلاس پھیلنے لگا۔ بازاروں میں اناج کی قلت ہو گئی اور لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ بادشاہ نے اس سنگین صورتحال کو دیکھ کر فوراً سلطنت کے بڑے تاجروں اور وزیروں کو دربار میں بلایا تاکہ اس مسئلے کا حل نکالا جا سکے۔ سوداگر بھی دربار میں موجود تھا اور وہ جانتا تھا کہ یہ موقع اس کے لیے سنہری ثابت ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے تمام تاجروں کو حکم دیا کہ وہ اپنے ذخیرے میں موجود اناج عوام کے لیے مہیا کریں تاکہ قحط کا سامنا کیا جا سکے، مگر سوداگر پہلے ہی ایک منصوبہ بنا چکا تھا۔ اس نے چالاکی سے اناج خرید کر اپنے گوداموں میں ذخیرہ کر لیا اور مارکیٹ میں مصنوعی قلت پیدا کر دی۔ جب بازار میں اناج کی قیمتیں بڑھنے لگیں تو سوداگر نے بہت زیادہ منافع پر اسے فروخت کرنا شروع کر دیا۔ لوگ مجبور تھے اور مہنگے داموں اناج خریدنے پر مجبور ہو گئے۔ بادشاہ کو جب یہ خبر ملی تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے فوراً سوداگر کو دربار میں طلب کیا اور اس سے وضاحت طلب کی۔ سوداگر دربار میں پہنچا تو وہ بالکل پریشان نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ وہ بڑے اعتماد کے ساتھ بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا۔ بادشاہ نے اس سے سخت لہجے میں پوچھا کہ تم نے عوام کی مجبوری کا فائدہ کیوں اٹھایا اور ذخیرہ اندوزی کر کے انہیں بھوکا کیوں رکھا؟ سوداگر نے بڑی ہوشیاری سے جواب دیا کہ اگر میں نے اناج ذخیرہ نہ کیا ہوتا تو آج سلطنت میں کچھ بھی باقی نہ ہوتا۔ میں نے یہ سب عوام کی بھلائی کے لیے کیا تاکہ قحط کے دوران لوگوں کو آہستہ آہستہ اناج مہیا کیا جا سکے۔ اگر میں سارا اناج ایک ساتھ بازار میں فروخت کر دیتا تو چند دن میں سب ختم ہو جاتا اور پھر لوگ مزید مشکلات کا شکار ہو جاتے۔ بادشاہ سوداگر کی چالاکی کو سمجھ چکا تھا، مگر وہ فوری طور پر کوئی ایسا فیصلہ کرنا چاہتا تھا جس سے سلطنت اور رعایا دونوں کو فائدہ ہو۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد بادشاہ نے اعلان کیا کہ سوداگر اپنی کمائی ہوئی دولت کا ایک بڑا حصہ ریاستی خزانے میں جمع کروائے اور بدلے میں اسے سلطنت کے تجارتی امور کی نگرانی سونپی جائے گی۔ سوداگر جانتا تھا کہ اگر اس نے انکار کیا تو بادشاہ اسے سخت سزا دے سکتا ہے، اس لیے اس نے بخوشی یہ پیشکش قبول کر لی۔ اب سلطنت میں اس کا اثر و رسوخ مزید بڑھ گیا۔ وہ پہلے ہی تاجروں میں سب سے زیادہ دولت مند تھا، مگر اب وہ بادشاہ کے قریب ترین مشیروں میں بھی شامل ہو چکا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی طاقت اور اختیار میں اضافہ ہوتا گیا۔ وہ سلطنت کے مالی معاملات میں مداخلت کرنے لگا اور بادشاہ کے ہر فیصلے میں اس کی رائے کو اہمیت دی جانے لگی۔ اس نے اپنے اعتماد کو اس قدر مضبوط کر لیا کہ دربار میں اس کی مخالفت کرنے والا کوئی نہ رہا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ بیمار ہو گیا اور دربار میں چامگوئیاں ہونے لگیں کہ اگر بادشاہ زیادہ عرصے تک بیمار رہا تو سلطنت کے معاملات کون سنبھالے گا؟ ولی عہد ابھی کم عمر تھا اور وزراء کے درمیان اقتدار کی جنگ چھڑ چکی تھی۔
سوداگر نے اس صورتحال کا بھی فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی دولت اور اثر و رسوخ کا استعمال کر کے کچھ درباریوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور سلطنت کے بڑے تاجروں کو اپنی حمایت پر مجبور کر دیا۔ جب بادشاہ کی بیماری بڑھ گئی تو سوداگر نے ایک چالاکی بھری تجویز پیش کی کہ سلطنت کو مستحکم رکھنے کے لیے ایک عبوری نگران حکومت قائم کی جائے، اور چونکہ وہ تجارت اور مالیات میں سب سے زیادہ تجربہ رکھتا ہے، اس لیے اسے اس عہدے کے لیے منتخب کیا جائے۔ درباریوں نے اس تجویز کی مخالفت کی، مگر سوداگر نے انہیں اپنی دولت اور چالاکی سے خاموش کر دیا۔ بادشاہ کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے اپنے اختیارات کو مزید بڑھا لیا اور سلطنت کی معیشت پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ بادشاہ کے کئی فیصلے اب سوداگر کی مرضی سے ہوتے اور عوام کو یہ محسوس ہونے لگا کہ سلطنت کے اصل حکمران وہی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن بادشاہ وفات پا گیا۔ ولی عہد ابھی کمزور تھا اور تجربہ کار وزیروں کے درمیان اختلافات بڑھنے لگے۔ ایسے میں سوداگر نے اپنی حکمت عملی کا استعمال کیا اور کئی طاقتور افراد کو اپنی حمایت میں لے لیا۔ جلد ہی اس نے سلطنت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی اور یوں ایک عام تاجر جو صرف دولت کمانے کا خواہشمند تھا، ایک مکمل حکمران بن گیا۔ اس کی چالاکی اور ہوشیاری نے نہ صرف اس کی تقدیر بدلی بلکہ پوری سلطنت کا نظام بھی اس کے مطابق ڈھل گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عقل، چالاکی اور موقع شناسی کسی بھی شخص کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ محض دولت کافی نہیں ہوتی، بلکہ دانشمندی، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا اور اثر و رسوخ کا درست استعمال کسی عام انسان کو بھی طاقت اور اختیار کے بلند ترین مقام تک پہنچا سکتا ہے۔ ساتھ ہی یہ کہانی اقتدار اور دولت کی ہوس کے خطرات کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ جب ایک شخص اپنی چالاکی سے طاقت حاصل کر لیتا ہے تو وہ دوسروں کے فیصلوں پر بھی اثر انداز ہونے لگتا ہے اور پورا نظام اس کے مطابق ڈھل جاتا ہے۔ آخر یہ بھی سکھاتی ہے کہ طاقت اور اختیار ہمیشہ ہاتھ میں نہیں رہتے۔ جو آج ایک تاجر ہے کل بادشاہ بن سکتا ہے، اور جو آج بادشاہ ہے وہ کل بے اختیار ہو سکتا ہے۔